آج کی کہانی ایک پرسرار سائے کی ہے جو آج بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ کے ساتھ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ گمنام نگر سے ایک نئی گمنام کہانی۔ عامر صاحب کہتے ہیں، میں نے کبھی زندگی میں ان چیزوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والا ایک عام سا انسان تھا، مگر پچھلے سال اکتوبر کی اس کالی رات میں میرا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج جب میں یہ لکھ رہا ہوں تو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بار بار مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ تب شروع ہوا جب میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ گاؤں گیا ہوا تھا۔ عامر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ، کاشف اور حارث تینوں بچپن کے دوست تھے اور ٹریکنگ کے شوقین تھے۔ وہ پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک قدیم قلعہ نما حویلی کی تصویریں لینے گئے۔ گاؤں والوں نے منع بھی کیا کہ بابا پیرا دی حویلی میں سورج ڈھلنے کے بعد قدم مت رکھنا، مگر ہم نے اسے گاؤں والوں کا وہم سمجھا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب ہم حویلی کی اونچی فصیل کے پاس پہنچے۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا، یار عامر، اگر یہاں کوئی جن بھوت ہوا تو اس سے کہیں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو دے دیں۔ ہم سب ہنس پڑے، مگر جیسے ہی ہم نے حویلی کے بھاری بھرکم دروازے کو دھکا دیا، اندر سے ایک ایسا سرد ہوا کا جھونکا آیا جس نے ہمارے جسم کا خون جما دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی برسوں سے ہمارا وہاں انتظار کر رہا ہو۔ عامر صاحب لکھتے ہیں، ہم ٹارچ جلا کے اندر داخل ہوئے۔ حویلی کے صحن میں ایک بہت پرانا پیپل کا درخت تھا جس کی شاخیں کٹے ہوئے ہاتھوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ اچانک کاشف رک گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ایک بالکنی پر ڈالی۔ وہاں ہمیں ایک سایہ نظر آیا جو بالکل انسانی قد کا تھا، مگر اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میں نے کیمرہ نکال کر تصویر لینی چاہی، مگر میرا کیمرہ جیم یعنی ایرر آ گیا۔ ہم جو آگے بڑھ رہے تھے، ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے۔ جب ہم رکتے تو قدموں کی آواز رک جاتی، جب ہم چلتے تو فرش پر کسی کے گھسیٹ کر چلنے کی آواز آتی۔ حارث نے گھبرا کر کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، مگر واپسی کا راستہ جیسے غائب ہو گیا تھا۔ ہم جس گلیارے میں مڑتے وہ واپس اسی پیپل کے درخت کے پاس ختم ہوتا۔ عامر صاحب بتاتے ہیں، ایک جگہ میں ٹھوکر کھا کر گرا۔ میرا ہاتھ ایک پرانی قبر نما ڈھیر پر پڑا جو مٹی سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ وہاں لگا، مجھے اپنے کان میں ایک نہایت باریک اور چبھتی ہوئی آواز سنائی دی، ہم کسی طرح دیوار پھلانگ کر وہاں سے بھاگے۔ ہم اپنی گاڑی تک پہنچے، شہر واپس آئے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچا چلو جان بچی سو لاکھ ہو پائے، مگر اصل ڈراؤنا خواب تو اب شروع ہونا تھا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے واش روم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے گلے پر 4 انگلیوں کے نیلے نشانات پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے مجھے زور سے جکڑا ہو۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ آئینے میں میرا سایہ میرے پیچھے نہیں تھا، بلکہ وہ آئینے کے ایک کونے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا اور دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ عامر صاحب کی ای میل کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ایڈمن آج 3 مہینے گزر گئے، میں اب کبھی اکیلا نہیں سوتا۔ جب بھی میں لائٹ بند کرتا ہوں مجھے اپنے کمرے کے کونے سے وہ بوڑھی عورت نظر آتی ہے جس کا سایہ اس حویلی میں تھا۔ وہ میرے ساتھ شہر آ گئی ہے، وہ اب میرے گھر کے کونے میں رہتی ہے۔ کبھی کبھی رات کو مجھے اپنے بستر پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی میرے پاؤں پر بیٹھا ہو۔ دوستوں، یہ تھی عامر صاحب کی سچی کہانی۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنا یہ واقعہ شیئر کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مہم جو یہ اچھی چیز ہے، مگر جہاں قدم رکھنے سے منع کیا جائے وہاں کبھی نہیں جانا چاہیے۔